اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم اگین بیک ٹو مائی الحمدللہ قرآن کلاس. میں مری گئی ہوئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنی کزن کی شادی پر اینڈ اٹ واز فن. اور مجھے بہت اچھا لگا جب میں واپس آئی تو میری مینیجر نے خاتون کی میرے سے بات کرائی جو کہہ رہی تھی کہ رابی جب میں آپ کی قرآن کلاس نہیں سنتی تو میرے دل کو سکون نہیں آتا. اس سے مجھے احساس ہوا کہ واقعی قرآن جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. اور ایک اور بات، میں نے اب قرآن کی تجوید اس لیے پڑھنا شروع کی ہے تاکہ آپ لوگ تجوید بھی سن لیا کریں. قرآن کو سننے سے دل کا سکون ملتا ہے، لیکن آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن کا مقصد اس وقت پورا ہوگا when the message is delivered only and only when you understand the meaning and you know the implication of these ayat in this world at this time in your life in your daily business. اور باقی جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ. میرا برانڈ جو ہے وہ چونکہ ایمانداری پر، اچھی پروڈکٹس پر بیس کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ نے اس کو بہت سارے لوگوں کا صدقہ جاریہ بنایا ہے اینڈ اٹ از بہت سارے لوگوں کا رزق بنایا ہے اور اٹ از گوئنگ ویری ویل. جزاک اللہ خیر. فیک چیزوں کی مجھ سے آپ نے بالکل بھی شکایت نہیں کرنی بیکاز میرا قصور نہیں ہوتا. تو ہم آج سورہ سجدہ کریں گے. پہلے میں اس کی تجوید پڑھ دوں گی تاکہ کچھ لوگوں کو تجوید کا شوق بھی ہوتا ہے. پین چاہیے آپ کو چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. ذلک عالم الغیب وشہادۃ العزیز الرحیم. والذین احسنوا کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وقالوا اذا زللنا في الارض انا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. یہ میں نے پڑھا پہلا رکوع سورہ سجدہ کا. اچھا، پہلے میں سورہ سجدہ کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ سورہ سجدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی اور وہ اکثر جمعے کی فجر پہ سورہ سجدہ پڑھتے تھے، لیکن وہ اکثر رکعت میں سورہ سجدہ کو پڑھا کرتے تھے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں، بہت ایسی چیزیں بتائی ہیں جن سے ہم آج کل کے دور میں بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے. اچھا، ایکچولی لوگ جو تھے وہ صرف اسی کو نہیں، تورات کو بھی سمجھتے تھے کہ شاید یہ صرف ہمارے قرآن کے ساتھ نہیں ہوا، بہت ساری الہامی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں کسی انسان نے بنایا ہے. رائٹ ناؤ دا اے آئی سسٹم، your computerized system, your chat GPT, they are so advanced but still they cannot produce even a single ayah. They cannot. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے سے خود ہی گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائے. لعلہم یہتدون، کہ شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں اکثر سوچتی ہوں، میں اکثر لوگوں سے باتیں کرتی ہوں، لوگوں کو باتیں بتاتی ہوں، ان میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بات سن لیں، ان کے دل میں اتر جائے. ہمیں اچھی بات سب سے کرنی چاہیے. اب یہ
اللہ کا دیکھیں قرآن پاک میں ہم نے اکٹھے ہی پڑھا ہے، بہت دفعہ پڑھا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. دا ہدایت دا لائٹ کمز فرام اللہ، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی لکھا کہ میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت چاہتا ہے. کچھ انسان کہتے ہیں بھائی ہماری فطرت کا کیا قصور، ہم تو اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتے. آپ اپنی فطرت کو اچھائیوں سے بدل سکتے ہیں. اگر آپ کو برائی اٹریکٹ کرتی ہے تو اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ مجھے فلانی برائی اٹریکٹ کری ہے تو مجھے اپنی طرف بلا لے تاکہ میں دیکھیں برائی کس کو اٹریکٹ نہیں کرتی. when I have to get up in the morning for فجر prayers تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یار میں سوتی رہوں، یار بڑا مشکل ہے صبح اٹھنا، it's very hard. یا میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جو میں پروڈکٹس بنا کے بیچ رہی ہوں میں اس میں تھوڑی سی اور چیٹنگ کر لوں. میں کہوں یار جہاں پہ مجھے 10 روپے بچ رہے ہیں وہاں پہ 20 روپے بچ جائیں، میں کوئی بڑی گاڑی لے لوں، میں کوئی بڑا گھر لے لوں. برائی سب کو اٹریکٹ کرتی ہے، ایکولی اٹریکٹ کرتی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے ایٹ ٹائمس کہ میں سارا دن قرآن یا دین کی کوئی بات نہ کروں. جیسے آج الحمدللہ، آج اس کو ذرا وہ بند کرتے ہیں، کس کا ریان کرنا اس کا بتا دیں کہ وہ جیسے آج کا دن میں نے 29 سپارہ جب لکھا تو آپ کو پتہ ہے 29 سپارہ ختم ہونے والا ہے کل انشاءاللہ. اگر اللہ نے اتنی زندگی دی تو کل 29 سپارہ جو ہے وہ کمپلیٹ میں لکھ لوں گی. تھوڑی سی اداس بھی ہوئی، لیکن میں وہی ٹائم جب میں اپنی اماں کے کمرے میں جا کے، امی آج کل نہیں ہیں تو اس قرآن لکھ رہی ہوتی ہوں، تو وہ ٹائم میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ میں اپنے کمرے میں لیٹ جاؤں یا میں کوئی نیٹ فلکس پہ یا امیزون پرائم پہ کوئی مووی دیکھ لوں. وی آل گیٹ اٹریکٹیڈ بائی بیڈ تھنگس. اچھا یہ اس کے اوپر وہ انسٹا تو نہیں تھا عدنان بھائی؟ وہ انسٹا تھا تو اس کی آواز چلی جاتی ہے کال کے بعد، آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. اللہ وہ ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. Now see how precise and how accurate our deen is, because you know now even the science claims that this world is all finished and completed and made and produced in 6 to 7 days. They call it 7 days, but اللہ نے اس میں کہا 6 دنوں میں پیدا کیا. پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا. اب the point is کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. ہمارے گھر والے جو ہیں مجھے بھی بچپن میں یہی بتایا گیا تھا کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. اسی لیے کہتی ہوں کہ قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش مولا پر ہے اور اللہ وہاں پہ دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں جائیں، بہت بڑی کمپنی ہے، اور یو کین سے میں آپ کو جنرلی مثال دے رہی ہوں کہ آپ جیسے امبانی کا میں نے دیکھا ان کے 400 ملازم ہیں، ایک انڈیا کا بہت بڑا بزنس مین ہے. اب وہ 400 ملازم کو کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ اس نے اپنی چیزیں ہینڈلنگ رکھی ہوگی، بھائی یہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، بٹ وہ ان سب کو فورس ہی کر رہا ہے. یا فار دیٹ میٹر کہ اس کے کمرے میں سارے وہ لگے ہوئے ہیں، he doesn't have to be present for the cooking thing anything. تو اللہ تو سپر پاور ہے بھائی، اللہ کے آگے تو کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی کائنات نہیں ہے. تو اللہ کے لیے ہمیں مانیٹر کرنا while sitting at عرش مولا is very logical. تو اللہ نے جب قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین کو بنایا اور اس کے بعد اللہ عرش مولا پر چلا گیا، اللہ اوپر چلا گیا، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی، کیا تم پھر نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں کل یا پرسوں کسی کو بتا رہی تھی کہ میں اپنی زندگی میں نا کبھی دوست بناتی ہوں، کوشش کرتی ہوں. ویسے تو میں دوست بنانے میں بہت بری ہوں، لیکن جب میں دوست بنا لوں تو اس کے کچھ عرصے بعد مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میرا ایک ولی ہے، میرا ایک دوست ہے. جب مجھے ان دوستوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ہی تمہارا ولی ہوں، میں ہی تمہارا دوست ہوں، تم کیوں ادھر ادھر ٹکرے مارتی ہو. اینڈ دیٹ از سو ٹرو. کبھی اللہ سے دوستی کر کے دیکھیں، کبھی اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں، ایسا دل کو سکون ملے گا. وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے وہ معاملہ اسی کی طرف چڑھتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ٹوڈے وی ہیو سین دا موویز تو میں بھی دیکھتی ہوں، اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ان واچنگ موویز بیکاز یو گیٹ ٹو نو وٹ دا ٹیکنالوجی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دین کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، نہ اس کو سائنس کرنی چاہیے، نہ اس کو ٹیکنالوجی کرنی چاہیے، نہ اس کو کرنٹ افیئرز آنا چاہیے. دیٹس اے ٹوٹلی ویری irrelevant logic. I don't think so that you should think like that. You should know everything. ہاں جو چیزیں اللہ نے منع فرمائی ہیں وہ مت دیکھو، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کو نالج مل رہا ہے،
ایز ان آپ نے بہت ساری اسپیس کی موویز دیکھی ہوں گی. اسپیس اب یہ جو ناسا ہے اٹ سیز کہ اسپیس کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے زمین کے پتہ نہیں کتنے 100 سال کے برابر ہے. آج یہ کہہ رہا ہے. اور اس دور میں ویئر دیر واز نو سائنس, دیر واز نو ٹیکنالوجی, ادھر اس وقت خلائی شٹلس تو کیا, آپ کے ایسٹروناٹس تو کیا بننے تھے, پائلٹس بھی نہیں تھے, آپ کے پاس جہاز بھی نہیں تھے. نو بڈی کوڈ گو ٹو اسپیس, پیپل کوڈنٹ ایون فلائی. وہ لوگ تو دے ور لائک, وہ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تو وہ کیا پہلی چیز کیا بنے گی, پیراشوٹس بھی نہیں ہوتے ہوں گے. تو اس وقت اگر آپ کو اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ جس کی مقدار ایک دن کی مقدار 1000 سال ہے, آج آپ کو پتا ہے کہ اسپیس میں کوئی چلا جائے تو وہ جب واپس آتا ہے تو یہاں پر دنیا بدل چکی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں گھنٹہ گزار کر آیا. تو ایک دن 1000 سال کی, آئی مین یو سی دیٹ قرآن از ہیئر سنس ایجز, سنس I think 1500 plus years. اور سائنس ہیز بین چینجنگ. سائنس اپنی ہی چیز کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ ایسا ہے, پھر رد کر دیتی ہے, نہیں یہ ایسا نہیں, ایسا پھر یہ ایسا ہے, پھر رد کر دیتی ہے, نہیں ایسا نہیں ایسا. بٹ قرآن از رائٹ دیئر اینڈ سائنس کمز رائٹ ٹو قرآن. اٹ ہیز ٹو, بیکاز قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اور اس میں اگر کسی کو شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو اس میں شروع میں اس آیت میں کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے. میں دوبارہ یہ آیت پڑھ دیتی ہوں, تنزیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ پہلی آیت ہے اس کتاب کی. اس کتاب پہ یقین کریں اور اس کتاب میں جو لکھا ہے اس پہ بھی یقین کریں. وہ مدبر, چھپے اور ظاہر کا جاننے والا, نہایت غالب, خوب رحم کرنے والا ہے. جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا, اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی ہے. ناؤ اگین یو سی دے یوز ٹو سے کہ جی انسان جو تھا نا وہ پتہ نہیں کس سے پیدا ہوا, انسان فلانی چیز سے پیدا ہوا. ناؤ ایون دا سائنس بلیوز کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. پھر اس میں اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر نطفے سے چلائی, پھر اس کے اعضاء کو درست کیا, اس میں روح پھونکی, سے تمہاری کان, آنکھیں اور دل بنائے, تم کم ہی شکر کرتے ہو. زندگی میں اگر کبھی بہت مایوس ہو رہے ہو نا, اب بھی اتنی زندگی لگ رہی ہو یار میری زندگی تو خراب ہوگی, وہ جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ میری زندگی تو بڑھ گئی ہے بھائی, ختم ہو گئی ہے, تو آپ صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھیں, اپنی آنکھوں کو دیکھیں, اپنے منہ کو دیکھیں, اپنے دل کو دیکھیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. You have no idea how a blind spends his life. You have no idea how a deaf person, جو سن نہیں سکتا, جو دیکھ نہیں سکتا ہے, جس کی ایک کڈنی ہے, جو بھاگ نہیں سکتا. اللہ نے ہمیں نا بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں, ہم ناشکرے ہیں. ہم نہ صرف ایک, میں آپ کو بتاؤں آج کل کا انسان کس بات پہ ناشکر ہے, پیسے نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے, فلانے کے پاس پیسے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میں غریب ہوں, میں بس میرے تو کام نہیں چل رہا. Besides money, today's man has no problem. بٹ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. میں آپ کو پتا ہے مجھے بھی ٹینشن ہوتی ہے, میں بہت پریشان ہوتی ہوں. پھر میں رات کو سوچتی ہوں میرے گھر والے, میری فیملی ٹھیک ہے, میرے اماں بس صحت مند ہے, زندہ ہے, اللہ ان کو زندگی دے, سارے لوگ ٹھیک ہیں, اور میں آرام سے سو جاتی ہوں. دیٹ از انف فار مائی پیس آف مائنڈ. یا میرے اللہ نے آنکھیں, ناک, کان سب کچھ رکھا ہوا ہے, مجھے صحت مند رکھا ہوا ہے, میرے دانت ٹھیک ہیں, اللہ نے کوئی میرے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں کی. آپ کو ابھی پچھلے دنوں کوئی بندہ تھا بڑا, he was a very rich businessman and he died of, اس نے اس کا جو ہوتی ہے نا شہد کی مکھی, وہ اس کے اندر چلی گئی اور وہ مر گیا, کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکا اس کو. جو مائیکل جیکسن تھا, he used to move around with 50 doctors, amongst them I don't know, I think so 50, جس کے اندر 8 سرجنز ہوتے تھے, میجر سرجنز, but the death got him. اللہ سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہو. ڈیسٹنی از ورڈ اللہ ہیز ریٹن فار یو. لوہے محفوظ میں جو لکھا ہے, آپ نے کس کے گھر پیدا ہونا ہے, آپ نے کہاں پہ مرنا ہے, آپ نے کون سا رزق کھانا ہے, آپ کی شادی کہاں پر ہونی ہے, آپ کے بچے کون سے ہونے ہیں, یہ سب اللہ کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ورڈ. جو اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اس پہ کیوں پریشان ہونا. آیت ختم ہونے والی ہے. اور ان لوگوں کافروں نے کہا کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور نہیں پیدائش میں ظاہر ہوں گے. نہیں, بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہے. ایکچولی یہ ہوتا ہے جیسے انڈینس کا, ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے جنم ہونا. وہ کہتے ہیں جی ہم جنم اچھے لیں گے تو ہم انسان پیدا ہوں گے, ہم نے برے کرم کیے ہوں گے تو ہم کتا بلی بن جائیں گے, چپکلی بھی بن سکتے ہیں. دیٹ از سو ریڈیکولس. دیکھو اگر ہم اپنا, میں یہ نہیں کہہ رہی کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہی, بٹ آپ خود سوچیں کہ یہ چیز کیا لاجیکل ہے. میں راوی پیرزادہ ایک زندگی گزاروں گی, میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ سہا, برداشت کیا, بہت انجوائے بھی کیا.
زندگی میں بہت اچھی چیزیں ہوئیں، بہت بری چیزیں ہوئیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میں دوبارہ پیدا ہوں گی اور وہ بھی کسی اور چیز میں؟ میں تو اللہ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ، اللہ نے مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، بٹ ایز وٹ وی ور. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. موت کا فرشتہ کسی کو آج کل نہیں پتا کہ کسی نے کب مرنا ہے. Nobody knows. اور اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. مومن وہی ہے جو اپنی موت کو نہ بھولے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، قبر کو یاد رکھنا چاہیے، زندگی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، زندگی کی قدر کرنی چاہیے، زندگی سے پیار کرنا چاہیے. آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم میں لوگوں میں دیکھتی ہوں وہ ڈپریشن ہے. اور لوگ مجھے بھی اکثر یہ سوچتے ہیں شاید میں بھی ڈپریس ہوتی ہوں. میں بالکل ڈپریس نہیں ہوتی ہوں. ہاں موڈ آف ہو جاتا ہے بٹ ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا سکون دی. کوئی بات نہیں اگر اللہ نے ہم سے امتحان لیا. ایک چیز اپنی سوچیں. میں اپنی امی کو یہ بات بتا رہی تھی، میری اماں یہ سن ہی نہ رہی ہیں، چلو سن لیں. ابھی ہم لاسٹ ٹائم جب مری میں تھے تو ہماری فیملی کا نا ایک وہ ہو رہا تھا، باربیکیو ہو رہا تھا. میرے ماموں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹکے بنا رہے تھے، ابو مسالہ جس کا آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھی. تو میری امی کہتی ہیں یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے اپنی اماں سے کہا، میری امی بہت عبادت کرتی ہے، بہت نیک خاتون ہے، بہت عبادت کرتی ہے. تو میں نے اپنی اماں سے کہا، میں نے کہا اماں سب سے بڑا انسان نا اللہ کا دوست پتہ ہے کب بنتا ہے؟ امی نے کہا کب بنتا ہے؟ میں نے کہا جب وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. ہائے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرا تباہ ہو گیا، اس نے میرے سے بدتمیزی کر دی، اس نے اپنے بچوں کو یہ کر دیا، اس نے فلانا یہ کر دیا. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے. اور ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. اچھا یہ میں امی کو بتایا تھا، امی کو ساتھ ساتھ میں یہ کہتی ہوں امی میں بھی نہیں ہوتی ہوں، مجھے بھی بڑی شکایتیں ہو جاتی ہیں، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. اللہ کی رضا میں راضی ہونا is a very difficult thing. It's not a normal thing. You all cannot do that. It's a very hard practice. And you know, جو ہماری ایجز ہیں ہم لوگ ذرا تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم ہر چیز کو کہتے ہیں یہ کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ جو ہیں سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں. اگر انہیں شکایتیں ہو سکتی ہیں تو ہمیں تو ہو ہی سکتی ہیں. تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی امپرفیکشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور میرے لیے دعا کریں کہ میں 29 پارہ میرا کل ختم ہو جائے گا، میں ایسی اداس ہو رہی ہوں کہ اللہ مجھ سے دوبارہ قرآن لکھوائے. اور جب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں دوبارہ آپ کو ساتھ قرآن پاک کو پڑھتی رہوں. اور اللہ ہمیں نیک اعمال کرے اور اللہ ہمیں جنت میں بھی ملائے. آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.